بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من علینا بنعمت الاسلام وارسل رسولہ بالہدى ورحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، کثرت کے ساتھ جو سوالات آ رہے ہیں میرے پاس، ان میں ایک یہ بھی ہے جی وتر کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ بتا دیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات خصوصی طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے 1، 3، 5، 7 اور 9 رکعت وتر جو ہیں وہ ثابت ہیں، اور یہ تمام پڑھنے کے طریقے میں انشاءاللہ آپ کو انتہائی اختصار کے ساتھ دلائل کی روشنی میں سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے 1 رکعت، صحیح بخاری میں 990 حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فصلی رکعۃ واحدہ، اور رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب کسی کو ڈر ہو کہ صبح ہو جائے گی تو وہ 1 رکعت وتر پڑھ لے۔ اور 1 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کھڑے ہوں، قیام کریں، قیام کرنے کے بعد آپ دعائے استفتاح پڑھیں، اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر آپ قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت کریں، یا تو اسی حالت میں آپ دعائے قنوت کر لیں، یا پھر رکوع جائیں، رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھائیں اور دعائے قنوت کریں۔ اس کے بعد معمول کے مطابق سجدے کریں، تشہد پڑھیں مکمل سارے کا سارا، تحیات سے لے کر دعا تک، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ دوسرا طریقہ ہے 3 وتر پڑھنے کا۔ 3 رکعت وتر پڑھنے کے 2 طریقے حدیث سے ثابت ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مستدرک الحاکم میں 1138ویں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ وتر کی نماز کو مغرب کی طرح مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے مغرب کی نماز کی طرح وتر پڑھنے کا، وہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے 2 طریقے حدیث سے ملتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 737ویں حدیث ہے کہ آپ 3 وتر پڑھیں مسلسل ایک تشہد کے ساتھ، درمیان میں تشہد میں مت بیٹھیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 وتر پڑھ کے سلام پھیر دیں، تیسرا الگ پڑھ لیں۔ دعائے قنوت آپ نے دونوں حالتوں میں آخری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد پڑھنی ہے۔ 5 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ صحیح مسلم میں موجود ہے، 737ویں حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت وتر پڑھتے تو صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھتے تھے، اور اس میں بھی آپ نے آخری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ 7 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 رکعتیں پڑھی اور سب سے آخر میں تشہد میں بیٹھے۔ سنن نسائی میں 1719ویں حدیث موجود ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت وتر اس طرح ادا فرمائے کہ 6ٹھی رکعت پر آپ تشہد میں بیٹھے لیکن سلام نہیں پھیرا، اور 7ویں رکعت کے لیے آپ تشہد پڑھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سنن نسائی میں 1720ویں حدیث ہے۔ 9 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ تشہد بیٹھے ہیں اور پھر آپ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہوئے ہیں۔ 9ویں رکعت آپ نے ادا فرمائی ہے اور پھر سلام پھیرا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں 746ویں حدیث موجود ہے۔ جہاں تک وتر میں قرات کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر، چونکہ ہمارے ہاں 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، تو آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسرے میں سورۃ الکافرون اور تیسرے میں سورہ اخلاص پڑھی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں 1171 اور 72ویں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 1423ویں حدیث ہے، جبکہ سنن نسائی میں 1730ویں حدیث ہے۔ اور میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قنوت وتر رکوع سے پہلے بھی رکوع کے بعد بھی ہے۔ قنوت وتر کی دعا اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں، لیکن جو مختصر ترین دعا ہے وہ یہی ہے جو کہ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔